غزہ کی صورتحال سے ہم سب واقف ہیں، روزانہ کی ویڈیوز، روزانہ کی خبریں وہاں سے آتی ہیں، کچھ لوگ بہت ہی زیادہ ظاہر اسے فالو کر رہے ہیں، سب کچھ بند کر دیا گیا ہے مگر پھر بھی خبریں پہنچ جاتی ہیں، بلکہ کچھ تو ایسی فوٹیجز ہیں جو میرے ذہن سے نکل ہی نہیں پاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، اور جس طرح سے یہ بام اٹیکس اور یہ تمام چیزیں وحشیانہ طریقے سے ہوتی ہیں، اور اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے، جو جس طریقے سے ہیومن باڈیز رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بہت ہی دل دہلانے والا منظر ہوتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں پوری دنیا کو رلا رہی ہیں، اررسپیکٹیولی کہ کسی کا کیا ریلیجن ہے، کسی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کون کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس کے باوجود پوری دنیا میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، رو رہے ہیں ان سب کو دیکھ کر۔ اگر کوئی نہیں رو رہا، اگر کوئی نہیں رک رہا، اگر کوئی نہیں تھم رہا، تو وہ ہے اسرائیل، اور اس کا آخر پلان کیا ہے، یہ آج ہم جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، ویری ویل ورسڈ پرسنالٹی، سینئر اینالسٹ ہیں، فارمر ایمبیسڈر ہیں، ڈاکٹر جمیل احمد خان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، صبح بخیر۔ جی جمیل صاحب، یہ سب سے جو میں آج ڈسکس کرنا چاہتی ہوں یا جاننا چاہتی ہوں کہ تمام لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ آخر اسرائیل کا پلان کیا ہے، کیونکہ اب جس طرح زمینی حملے کیے جا رہے ہیں، جس طرح اسکولوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسپتالوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مطلب یہاں انسانیت کا الف بھی نہیں ہے۔ واٹ از دا بگر پلان آف اسرائیل؟ واٹ ڈو دے ایکچولی وانٹ؟ نہیں، لیکن بگر پلان آف اسرائیل تو 1897 میں بیان کر دیا خود زائونزم کی جب بنیاد رکھی گئی، اور اس کی کانگریس کی پہلی جب میٹنگ ہوئی سوئٹزرلینڈ میں۔ لیکن حال میں جو آپ نے ابھی ذکر کیا اپنے اس میں انٹرو میں کہ پوری جی دنیا رو رہی ہے، جو اپنے آپ کو بتدریج کمزور کرتے جائیں ممالک، اور جب کمزور ہو جائیں تو ممالک بھی اکٹھے ہو جائیں تو مصلحتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ ویک ہیں، اس لیے مصلحت سامنے آ جاتی ہیں مصلحتیں۔ اور ویک کیوں ہیں؟ وہ ویک اس لیے ہیں کہ حکمران جو ہیں ان کے، وہ ان کی دلچسپی اور ان کا انٹرسٹ وہ مغرب میں ہے، اور ان کے عوام، ان کے دل رو رہے ہیں اور دل دھڑکتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ۔ اور اسی وجہ سے قطر بھی کہتا ہے کہ وہ اس کا دل رو رہا ہے، سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی آنکھیں پرنم ہے، ترکی بھی کہہ رہا ہے، ایران بھی کہہ رہا ہے یہی باتیں۔ میں بس مذمتوں میں ٹائم لگ گیا ہے، اور پاز کرنے کے بعد جو 6 دن کی پاز ہوئی ہے جی اس پہ ہیومنٹیرین ایڈ کے لیے، اس میں بھی خیر اسرائیل تو اندر گھسا رہا ہے غزہ کے، اور سب سے سو مچ ہو کہ صدن غزہ میں بھی گھسا رہا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں جب سے دوبارہ جو آغاز کیا ہے اس آگ کی برسات اور بارود کی برسات دوبارہ جی جب سے شروع کی ہے، اس وقت سے 600 افراد کو انہوں نے ویسے ہی شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ ہمارے 111 آدمی شہید ہو گئے ہیں، صحافی حضرات جو ہیں وہ 62 کے قریب جاں بحق ہو گئے جی ہیں۔ تو کیا کیا گنوایا جائے؟ یہ ساری کے ساری سیکرٹری جنرل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈیپلی ریگریٹ اباؤٹ اٹ۔ ایران نے کل تھوڑا سا اسٹینڈ لیا ہے کہ یہ نیکسس جو ہے اسٹیٹمنٹس یا تو ایکسس ڈاکٹر جمیل، آف اسٹیٹمنٹس تو آ رہی ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا کھل کے کسی نے، یہ مذمت تو سبھی کر رہے ہیں لیکن کوئی کھل کے کوئی پریکٹیکل سٹیپ لے ہی نہیں رہا، کوئی روک ہی نہیں رہا، نہ اسرائیل رک رہا ہے۔ جی دیکھیں، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں جو آپ کے ہاتھ میں قوت ہے، جو آپ کے حصے کی قوت ہے، وہ تو استعمال کریں۔ ایسا نہیں ہوا، آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیں ابھی حال ہی میں بہت مہربانی کی او آئی سی نے کہ 36 دنوں کے بعد، آج 60واں دن ہے، بائی دا وے 61 دن شروع ہو جائے بالکل گا اس آگ اور خون کی ہولی کھیلتے ہوئے اسرائیل کو۔ لیکن 36ویں دن انہوں نے بڑی مہربانی کی او آئی سی نے کہ انہوں نے ایک اجلاس قائم کر بلایا، اور اس اجلاس میں آپ نے ابھی کہا نا کہ پریکٹیکل اسٹیپ، ایک بھی پریکٹیکل اسٹیپ لینے کی بات نہیں کی، جو کہ انٹرنیشنل قانون میں ان کا حق ہے، وہ کر سکتے تھے۔ اور ظاہر ہے وہ پابندی لگا سکتے تھے، وہ اپنی فضاؤں پر جی گزرنے سے پابندی لگا سکتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان اسلامک ممالک کی ایئر اسپیس سے جس طریقے سے ہتھیار بھیجے جا رہے ہیں مختلف ممالک میں، خاص طور پر امریکہ میں جو بنکر بسٹر بھیجی ہیں 100، اس کی ایک کی وہ جو وزن ہے وہ 900 کے جی ہے۔ یہ افغانستان میں پہلی دفعہ اس کا استعمال ہوا تھا، اور 11 میل کی پٹی پر یہ 100 بم ایسے امریکہ نے بھیجی ہیں۔ یہ عرب کی سرزمین سے گزر
हैं ये, और इसी तरीके से तकरीबन 1 लाख बम और शेल्स तो सिर्फ अमेरिका ने भेजे हैं इजराइल को, बाकी जो आए हैं दूसरे ममालिक। जी। तो आप बात प्रैक्टिकल स्टेप की बात कर रही हैं, जो कम से कम प्रैक्टिकल स्टेप किया जा सकता था ऑन मल्टीलैटरल लेवल, वो 57 तो ममालिक इसका पे मतलब तो मुहिम। ये है डॉक्टर जमील कि फिर सब इसी तरह खामोश तमाशाई बने रहेंगे और जो कुछ हो रहा है वो होता रहेगा। जब तक फ़लस्तीन का एक एक बच्चा इस दुनिया से चला नहीं जाता, इजराइल रुकेगा नहीं। देखिए, इजराइल ने, मैंने आपसे बात की ना, हिस्टोरिकल बात की कि 1897 में ये फैसला किया था कि एक वतन बनाया जाएगा, उन्होंने बना लिया। और उस वक्त वहाँ ज़ायोनिस्ट की और यहूदियों की 3% आबादी थी, और अब उसकी आबादी जो है तकरीबन 33% से ज़्यादा तो उस वक्त हो गई थी जब 48 में उन्होंने इजराइल बनाया था, और अब उन्होंने कब्जा कर कर के सुकेड़ दिया है गजा को। यानी कि जो 48 में रिफ्यूजीज गजा में आए थे, अब उनको मार मार के कत्लगाह बना दिया है उसको। और कल रात को, यानी गुज़श्ता रात को, उन्होंने साउथ और नॉर्थ को मुनक़ता करके नॉर्थ को कहा है कि ये वॉर जोन है, बैटल जोन है, लिहाजा इसमें ना कोई भी आ सकता है ना जा सकता है, और इस शिकारगाह में शिकार खेलते रहो। इन डॉक्टर जमील, रूम दुनिया की आंखों के सामने हो रहा है। जब जी, और इस पे उन्होंने ग्रेटर इजराइल की जो बात की थी, आपका आखिरी जुमले में मुकम्मल कर दूं मैं कि आप क्या वजह क्या है कि इजराइल का प्लान क्या है, कि इजराइल का प्लान वही है जो 1897 में ग्रेटर इजराइल की उन्होंने बात की थी। ये लम्हा बल हम उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए 2 स्टेट थ्योरी को भी नहीं मानते हैं, ठीक इसीलिए है। 15 नवंबर को जो सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया उसको भी नहीं मानते हैं कि कोई पास दे दो, कोई उनको प्यास बुझा दो, कोई खाना दे दो, ये भी नहीं कर रहे हैं। और जो लेकिन इसमें ममालिक कुछ बायलैटरल, डॉक्टर जमील, लेकिन ये ग्रेटर इजराइल की जब बात की जाती है, जो ममालिक आज खामोश हैं, फिर तो हम जिस तरह से अपने ज़ाहिर है एक हिस्टोरिकल पस मंज़र देखें या जिस तरह हिस्ट्री की किताबों में है या फिर हमारी दीनी किताबों में है, तो फिर तो टर्की का भी कोई हिस्सा चला जाएगा, फिर तो सऊदीया के अंदर भी इनकी पेनिट्रेशन हो जाएगी। तो उस वक्त से नहीं डर रही है? जी, ये इस पे नक्शा ऑलरेडी मौजूद है उनकी तरफ से, ज़ायोनिस्ट जो है मूवमेंट, उसकी तरफ से नक्शा मौजूद है। जी। जो यूफ्रेट और दरिया नील के दरमियान का जो हिस्सा है, उसका तकरीबन, जिसमें सऊदी अरब भी आ जाता है, जॉर्डन भी आ जाता है, कुछ और ममालिक के हिस्से भी आ जाते हैं, इराक का हिस्सा भी आ जाता है, ये उसमें शामिल है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये उस जानिब बढ़ने जा रहे हैं, और वो कहते हैं ये प्रॉमिस्ड लैंड है। जो ज़ायोनिस्ट के पैरोकार हैं, उनके अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये प्रॉमिस किया है, हम उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। इसीलिए 18 लाख फलस्तीनियों को 23 लाख में से घर से बेघर कर दिया है, और दुनिया की नजरों के सामने, जबकि हम पैरोकार होते हैं ह्यूमन राइट के, ह्यूमन राइट को तो अब मेरा ख्याल है खत्म ही कर देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस लिहाज से धज्जियां धज्जियां उड़ाई गई हैं हुँ, ह्यूमन राइट्स की, हुँ। जिस लिहाज से सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 15 नवंबर, अभी चंद दिन पहले जो पास की है उन्होंने, उसको उसकी पासदारी ही नहीं कर रहे हैं कि भाई इसको तो आप कम से कम पास देखिए और आप इस तरफ जाएं कि ये खत्म हो जाए मामला, और वो नहीं उन्होंने किया। ये अच्छा 27 डॉक्टर 12 जमील, रेजोल्यूशन एक और नंबर है। बात मुझे बताइए, क्योंकि इट ऑल स्टार्टेड विद हमास, सही है, हमास के अटैक के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ, लेकिन फिर ये अंदाज़ा हुआ कि हमास के पास तो शायद कोई अगला प्लान ही नहीं है, वो इसको कैसे इनके रिटेलिएशन को बेयर करते, ये तो प्लान ही नहीं है उनके पास। उसके अलावा हम ये वीडियोस तो देख रहे हैं कि हमास जो हैं वो लोगों को अपने पास से छोड़ रहे हैं, और जी लोग उनको बड़ी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, और हमास उनको बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ था। लेकिन इससे सर्व क्या हो रहा है, क्या पर्पस सर्व हो रहा है? क्योंकि इसके बरक्स इजराइल तो जो कुछ कर रहा है, खूंरेजी कर रहा है, वो तो अपनी जगह हो रही है। हमास की तरफ से ये वीडियोस आ जाती हैं, हमास की तरफ से ये मुआहिदा हो जाता है कि जी हम इतने लोग रिहा करेंगे तो उस दिन जंगबंदी हो जाएगी। ये किस किस्म के मुआहिदे हैं, ये किस किस्म की सोच है, ये कौन सी स्ट्रैटेजी को लेकर हमास चला है? क्योंकि इसमें फ़लस्तीन के लोगों की तो कोई बका नहीं है। देखिए, हमास की पहली तो बात यह है कि जो उन्होंने मज़ाहमत कर रहे हैं, ये वही मज़ाहमत है जो कि ईस्ट तिमोर में नेल्सन मंडेला ने की, वही मज़ाहमत है जो कश्मीरी कर रहे हैं, वही मज़ाहमत है जो कि नेल्सन मंडेला ने की थी।
اور اس کی اجازت ہے جنرل اسمبلی کے ریزولوشن نمبر 2649 میں اس کی اجازت ہے کہ آپ مزاحمت کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک جو ویسٹرن میڈیا کہتا جا رہا ہے کہ خون ناحق ہوا ہے، اسرائیل میں 1200 آدمی مارے گئے ہیں، وہ کون تھے؟ ہم کبھی طرفداری نہیں کریں گے بچوں کو قتل کرنے کا، چاہے وہ کسی بھی مذہب جی کسی بھی علاقے سے ہو، لیکن وہ جو وہاں لوگ باقی تھے وہ سارے کے سارے اسرائیل میں جو سیٹلر ان کو وہ سولجرز تھے، یعنی سولجرز اپنی پکنک اور اپنے وہ منا رہے تھے جو یوم کسور، تو اس لحاظ سے وہ ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے اسکولوں سے کہ ہتھیار ان کے گھروں پہ ہتھیار دیے جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے انہوں نے مزاحمت کی تو حماس نے کیا، تو حماس کو مزاحمت یا کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی گروہ جو اپنی سرزمین کے لیے مزاحمت کر رہا ہے، اس کی تو جنرل اسمبلی کے ریزولوشن میں نے بتا دیا۔ اب رہا سوال، ایک طرف ایک گروہ اور دوسری طرف ایسا ملک جس کے بحری بیڑے آ کے لگ گئے ہیں، اور دنیا اس کے جو سب سے طاقتور ممالک ہیں ماں سوائے چین رشیا کے، وہ ڈائریکٹ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو، اور اس میں ایک گروہ کے خلاف آپ نے پوچھا کہ کیا حاصل جی، کیا انہوں نے؟ مختصراً بتائیے گا، مختصراً، وقت یہاں مکمل ہونے جا رہا ہے۔ جی تاریخ 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 رقم ہو گئی ہے، اور یہ ایسی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ اب لوگ قرآن شریف سب سے زیادہ خرید رہے ہیں دنیا میں، کہ اتنے زیادہ لوگ عزم کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، اور کافی لوگ کنورٹ بھی ہو رہے ہیں، اور یہ تاریخ جو رقم ہو رہی ہے آخری لمحے میں، آخری بات کہ ہر دور میں اشارہ ابرو شاہ پر، ویسٹرن میڈیا ہر دور میں اشارہ ابرو شاہ پر تلقے مورخین جھکے ہیں حضور میں، اور تاریخ وہ نہیں ہے جو لفظوں میں قید ہو، تاریخ لکھی جاتی ہے بین السطور میں، یہ تاریخ رقم ہوئی ہے دنیا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل، تھینک یو سو مچ۔ یہاں پر ڈاکٹر جمیل سے ہماری ڈسکشن ہم کلوز کریں گے، اور جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، مطلب میرے پاس تو اب الفاظ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے، لیکن ظاہر ہے تمام قدرت رکھنے والا، تمام عالم کا مالک، تمام جہانوں کا مالک، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہی سب جانتا ہے، اسی کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک بریک آ گئی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔